اور وہ غیر مادی ہے، وہ حاکم ہے، اور یہ پوری کائنات محکوم ہے۔ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اس کائنات کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، تو کیا اس مادہ نے جو کہ محکوم ہے، اس میٹر نے جو کہ مسخر ہے، کیا اس نے اپنے حاکم کو پیدا کر لیا؟ اس مادہ نے انسان کو بنا لیا۔ ایک محکوم اپنے حاکم کو خالق کی تخلیق کر رہا ہے۔ منطقی طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی؟ ہاں، ایک بات کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے طویل خط میں یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو منطقی طور پہ ثابت کر کے دکھائیے۔ منطقی طور پہ ثابت کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کا دکھا دیں۔ بالکل ایسے 2 + 2 = 4۔ چلیے، اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ سے پوچھتا کہ آپ ذرا اپنے وجود کو تو منطقی طور پہ ثابت کر کے دکھا دیجیے۔ کوئی شخص اپنے وجود کو ثابت کر کے دکھا دے کہ وہ موجود ہے۔ آپ کہیں گے میاں دیکھ لو اندھے، تمہیں نظر نہیں آتا ہوں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میں صرف ایک سوال پوچھوں گا جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہو۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ چاہے جناب آپ ہوں گے کھڑے ہوئے، لیکن ذرا پہلے یہ تو ثابت کر دیں کہ آپ بھی اور میں بھی اس وقت ہم جاگ رہے ہیں، ہم نیند کے عالم میں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس وجود کا آپ ثبوت فراہم کر رہے ہیں مشاہدے اور ادراک کے راستے سے، آپ اسے کہتے ہیں کہ میں موجود ہوں اور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ موجود ہیں، تم یہ دیکھ لو نظر مشاہدے سے۔ تو بھائی مشاہدہ تو تب قابل اعتبار ہوگا جب تم بھی جاگ رہے ہو اور میں بھی جاگ رہا ہوں۔ اب یہ پتہ چلانا بڑا مشکل ہے کہ اس وقت ہم دونوں جاگ رہے ہیں یا خواب دیکھ رہے ہیں۔ کہیں وہ غالب والی بات درست نہ ہو کہ ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، اور ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ آپ یہی تو کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر مرتضیٰ میں تمہیں گھونسا رسید کرتا ہوں، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ وہ بھائی خواب میں کئی مرتبہ گھونسے بازی ہوئی ہے، کئی مرتبہ مار کھائی ہے ہم نے، کئی مرتبہ روئے ہیں، چلائے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خواب میں گھونسے کھا رہے ہیں، خواب میں رو چلا رہے ہیں، خواب میں یہ بحث کر رہے ہیں یا جاگے ہوئے ہیں؟ اگر تو یہی بات مشکوک ہو گئی کہ ہم جاگ رہے ہیں اور عالم بیداری میں ہیں یا نہیں ہیں، تو وجود تو سارا مشکوک ہو گیا۔ منطقی طور پہ تو آپ یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ آپ خود موجود ہیں۔ میں جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوں، کیا واقعتاً میں موجود بھی ہوں یا نہیں ہوں؟ میں منطقی طور پہ تو ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک ہی بات ہے، پروبیبلٹی شو کر سکتا ہوں۔ علامہ نے یہ بات کہی ہے، علامہ اقبال نے، تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ اللہ کی وجود پہ شک کرتے ہو اور اپنا وجود تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ اور منطق کی جو جزیہ لے کے آؤ گے ہم رد کرتے چلے جائیں گے اور یہ ثابت نہیں ہونے دیں گے کہ تم موجود ہو۔ ہاں، سہارا لوگے تو اتنی سی بات کا سہارا لوگے کہ میاں ذرا دیکھو کہ اٹ لکس ٹو بی مور پروبیبل دیٹ آئی ایگزسٹ۔ ہاں، یہاں تک آ گئے تو اتنی سی دلیل جو تم اپنے وجود کے بارے میں دے رہے ہو، اس سے زیادہ مضبوط دلیل ہم خدا کے وجود کے بارے میں دے سکتے ہیں، لیکن وہ دلیل ہوگی، وہ 2 + 2 = 4 ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ زندگی امتحان نہ رہے۔ اس زندگی اور اس کائنات کی جو ساری اسکیم ہے وہ ساری غلط ہو جائے۔
اسکیم یہ ہے کہ تم اپنی عقل سے کام لو، اپنی ادراک سے اور معرفت سے کام لو، حق کی تلاش کرو، جستجو کرو، خدا کو ڈھونڈو، پالو گے تو کامیاب رہو گے، نہیں پا سکو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اور لیکن اگر اللہ تعالیٰ خود ہی سامنے آ جائیں، اپنا آپ دکھا دیں، 2+2=4 کی طرح کے دلائل یعنی ثبوت فراہم کر دیں، تو پھر امتحان تو ختم ہو گیا۔ یہ نوبت تو آخرت میں آئے گی، اس دنیا میں نہیں۔ اس دنیا میں تو پروبیبلٹی کے ذریعے سے کہ ہاں بھئی یہ بات زیادہ پروبیبل ہے، یہ زیادہ راجح ہے، یہ اغلب ہے، غالباً یوں ہوگا۔ انسانی عقل اس سے زیادہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ انسانی عقل کا دائرہ جو ہے وہ پروبیبلٹی سے باہر کا نہیں ہے۔ بہت بھول میں ہے وہ شخص اور وہ لوگ جو قطعیات کی بات کرتے ہیں عقل کی روح سے۔ عقل کی روح سے ہم قطعیات اور بدیہیات تک نہیں پہنچ پاتے، زیادہ سے زیادہ راجحات کی طرف، اغلبیات کی طرف ہم پہنچ پاتے ہیں۔ ہاں، اب اگر بات یہاں پہ آن پہنچی کہ بھئی یہ بات زیادہ اغلب ہے یا یہ زیادہ، دس از مور پرابیبل اور دس از مور پرابیبل، ترجیح کس بات کو حاصل ہے، تو پھر تو دو فریق بن گئے۔ ایک فریق وہ ہے جو وجود باری تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے، ایک فریق وہ ہے جو وجود باری تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا موضوع اللہ کا وجود۔ آج کے اس دور میں، اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں، ہمارا نوجوان، مسلمان نوجوان اللہ کے وجود پر متشکک ہو گیا، وجود الہی کے بارے میں شش و پنج میں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہمارا قرآن سے، عملی طور پہ قرآن سے ہمیں دور ہم ہٹ گئے۔ قرآن ہمیں ایک بات سمجھا رہا ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے 3 راستے ہیں۔ ایک، بارہا بار قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، اللہ کی مخلوقات، ان میں غور کرو، ان میں جتنا زیادہ غور کرو گے تمہیں خالق، بنانے والا، پیدا کرنے والا وہ نظر آئے گا ان تمام مخلوقات کے پیچھے۔ ان فی السماوات والارض ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من ماء، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 161 یا سورہ آل عمران کی آخری جو 10 آیتوں کا ابتدا ہے۔ اور بارہا بار قرآن میں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مخلوقات پہ غور کرو، خالق تمہیں نظر آئیں گے۔ جس طرح آپ کوئی عمدہ خوبصورت پینٹنگ دیکھتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ اس کا پینٹر کون ہے، یہ اتنی خوبصورت پینٹنگ کس نے بنائی ہے، کس کی تخلیق ہے۔ تو پہلی جو سٹیج ہے یا پہلا طریقہ کار اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کے وجود کو جاننے کا، اس کی مخلوقات پہ غور کیا جائے۔ دوسرا، اللہ کی بہترین مخلوق، ہم خود، حضرت انسان، اشرف المخلوقات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونِ، اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھو، تمہیں ہمارا وجود نظر نہیں آتا، تمہیں ہم دکھائی نہیں دیتے۔ اب اگر غور کریں تو انسان، اللہ نے 2 میجر چیزوں سے ہمیں تخلیق فرمایا۔ ایک یہ جسد خاکی، یہ جسم، یہ باڈی، اور یہ جسم جو ہے یہ سارا کا سارا حیوانیت، اس کی ساری کی ساری کوالٹیز، اس کے تقاضے، اس کے ریکوائرمنٹس، سب حیوانیت۔ اس کے اندر اللہ نے روح ڈال دی، فرشتہ،
اور یہ ایک خوبصورت امتزاج ہے انسان کا، اشرف المخلوقات کا، حیوان اس کے اندر فرشتہ۔ اب اگر آپ اپنے فرشتے کو نمایاں کر دیتے ہیں تو آپ بہترین انسان، بہترین مسلمان، اور خدا نخواستہ اپوزٹ جو ہمیں نظر آتا ہے تو پھر بدترین حیوان ہی نہیں بلکہ درندگی میں درندہ انسان بن جاتا ہے۔ اب یہ سارا کا سارا امتحان، ابتلا اور ٹیسٹ ہے کہ اس فرشتے کو نمایاں کرتے ہیں اندر سے، اس کی صفات کو، اس کے تقاضوں کو، یا حیوانیت کو نمایاں کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اس فرشتے کو نمایاں کر دیا، اپنے آپ کو پالش کر دیا، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس فرشتے کو دبا دیا وہ مارا گیا، وہ خسارے میں ہے۔ یہ دو طریقے، اور تیسرا طریقہ جو سب سے زیادہ نمایاں، اللہ نے انبیاء کو بھیج دیا۔ اللہ نے اپنی وحی نازل فرمائی انبیاء، اپنے رسولوں کے ذریعے۔ یہ رسول کون تھے؟ علیہم الصلاۃ والتسلیمات، اللہ کی سلامتیاں، اللہ کی رحمتیں ان پر ہوں۔ میں صرف صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آقا نامدار کی بات کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد، وہ قریش جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور آپ کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، وہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ لیکن اسی وقت ہی آپ اگر غور کریں تو قریش کی جو سب سے زیادہ قیمتی جو مال و دولت، تجارت کا مال، ان کی ساری پراپرٹیز، وہ کس کے ہاں امانت تھیں؟ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے تھے، محمد الرسول اللہ کے ہاں امانت تھیں۔ فداہ نفسی و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم و نفسی، ہمارے جانیں، ہمارے ماں باپ ان پر قربان۔ اور آگے پھر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سورہ انفال میں بتا دیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اب یہاں پر سارا کا سارا تقاضا تو یہی تھا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اب ان کا مال مجھ پہ حلال ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، جو طریقہ کار تھا، جو آپ نے نمونہ چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ آپ نے پیچھے چھوڑا کہ اے علی، یہ ساری کی ساری امانتیں، یہ جو میرے قاتل ہیں، جو مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو لوٹا دینا۔ مقصد یہ کہ اللہ کے انبیاء، ان پر لوگ بھروسہ اتنا زیادہ کرتے تھے کہ مال و دولت بھی ان کے پاس ہے اور انہیں مکمل بھروسہ ہے، اور رسول اللہ نے وہ بھروسہ دکھایا کہ